والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 7 ہجری کے واقعات اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. سن 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لائے. واپس آتے ہوئے کچھ واقعات پیش آئے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے. واپسی میں مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے ایک جگہ جہاں بہت ساری جھاڑیاں تھیں، جو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو بڑی اور گھنی جھاڑی ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ہم لوگ ٹھہرے، دوپہر کا وقت، دھوپ تھی، سب الگ الگ جھاڑوں کے نیچے بکھر گئے اور سو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھاڑ درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. اتنے میں اچانک صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں. وہ ایک شخص، ایک دیہاتی، غورث ابن حارث اس کا نام تھا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا درخت کے نیچے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو لٹک رہی تھی وہ تلوار ہاتھ میں لے کر سونت لیا اور چلا کر کہنے لگا، میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ پوچھ رہا ہے، میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، اللہ، کہ مجھے اس حال میں بھی اللہ رب العزت بچا سکتا ہے، اللہ رب العزت ہی بچانے والا ہے. کس یقین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اللہ کا جملہ ادا فرمایا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ صرف اسی جملے کے اثر کی وجہ سے اس کا بدن مرتعش ہو گیا، یعنی کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سینے پر ایک مکہ مارا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مکے کی وجہ سے وہ ہل گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آ گئی. حضور نے پوچھا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو بہت بااخلاق ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، غورث ابن حارث، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. خیر، اسی سفر میں آتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور، بہت مریل تھی، سب سے پیچھے چل رہی تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی اونٹنی کی وجہ سے، اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ اس کی وجہ سے وہ قافلے میں سب سے پیچھے تھے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپسی میں دیکھا کہ یہ سب سے پیچھے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی لے کر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ما لک یا جابر، جابر تو کیوں اتنا پیچھے پیچھے چل رہا ہے، تو اتنا پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹنی میری بہت مریل ہے، بہت دبلی پتلی، بہت کمزور ہے، یہ سب کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بٹھا دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کو نیچے بٹھا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے لکڑی لی اور اونٹنی کو 2-3 بار مارا یا اس کو چبھایا ہاتھ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ کی برکت تھی، گویا اس میں بجلی آ گئی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کو ہلکا ہلکا مارا یا اس کو چبھایا، تو اتنی تیز ہو گئی وہ سارے قافلے میں وہ سب سے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی چل رہی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے ہیں۔ اب اونٹنی اچھی ہوگی، پہلے تو مریل تھی، بہت کمزور تھی، چلنے میں سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے ہو گئی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اے جابر، یہ اونٹنی مجھے بیچے گا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہدیہ لے لیجیے، بیچنے کی کیا بات ہے، میں تو آپ کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قیمتاً چاہیے، مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، مجھے قیمت سے چاہیے۔ تم کتنے میں دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا شروع کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتلائیے آپ کتنے میں خریدیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدرہم، 1 درہم میں میں لینے کو تیار ہوں، 1 درہم میں میں لینے کو تیار ہوں۔ تو حضرت جابر کہنے لگے یار ادھر یغبنونی، اللہ کے رسول تب تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا، 1 درہم تو بہت کم ہے اس کی قیمت، پہلے تو کمزور تھی اب بہت اچھی بھی ہو گئی اور تیز چلنے لگی، اور 1 درہم میں بیچ دوں گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بدرہم، 2 درہم میں لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کم ہے، بڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 اوقیہ میں لے لو، یعنی 40 درہم میں، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو آخر میں بات طے ہوگی کہ 1 اوقیہ یعنی 40 درہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیچ دیا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک مدینہ نہیں آئے گا میں اس کو استعمال کروں گا، یعنی مدینے تک میں اسی پر بیٹھ کر جاؤں گا، مدینہ منورہ جانے کے بعد یہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ خیر پھر جب مدینہ منورہ پہنچے، اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ اونٹنی لے کر آئے اور مسجد کے سامنے اس کو باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ اونٹنی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جابر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کو بلاؤ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا، حضرت بلال کو بلایا اور حضرت بلال سے کہا کہ ان کو 1 اوقیہ 40 درہم بھی دے دو اور یہ اونٹنی بھی دے دو۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تم سے لینا چاہتا تھا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نفع پہنچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی 7 بہنیں ہیں، 7 بہنیں ہیں، 7 جوان ہیں، ان کی شادی باقی ہے اور گھر کے سارے خرچ ان اکیلوں کے ذمے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ان کو نفع پہنچانا چاہ رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم بھی دے دیے اور اونٹنی بھی دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان پیسوں میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ پیسے میرے پاس بڑھتے رہے یہاں تک کہ یہ واقعہ حرہ کا زمانہ آ گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ہوا، واقعہ حرہ، یزید کے زمانے میں، جب یہ یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا تو اس کے زمانے میں یہ واقعہ حرہ پیش آیا، سن 63 ہجری میں، سن 63 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 63 سال
63واں سال تھا، اس سال یہ واقعہ حرہ پیش آیا جس میں مدینہ منورہ پر یزید کی فوج نے حملہ کیا، بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا، مسجد نبوی میں بہت سارے 1 ہفتے تک یا اور زیادہ دنوں تک مسجد نبوی بند رہی، اس میں اذان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، صرف ایک تابعی تھے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکیلے اذان بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پھر یہ تھیلی یزیدیوں نے مجھ سے لے لی، اس میں کمی ہو گئی۔ تو اب اندازہ لگائیں کتنے سال چلے وہ درہم۔ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے غزوہ ذات الرقاع کا سن 7 ہجری کا، تو 63 میں سے 7 کم کر دیں، 56 سال، تقریباً 56 سال تک وہ پیسے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا سودا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت سے نکلے ہوئے وہ پیسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ 56 سال تک ان کو نفع پہنچاتے رہے، 56 سال تک ان کو اس سے فائدہ ہوا۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی اتنی نورانی، اتنی بابرکت۔ خیر، جب اسی سفر میں جب واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلدی گھر جانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر تو نے شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مزاج کا آدمی، جس عمر کا آدمی ہے، اس سے اس کے حساب سے بات کرتے۔ یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ جس انسان کا جو مزاج ہے اس کے مزاج کی رعایت کی جائے۔ ہر ایک پر اپنا مزاج تھوپنا یہ بد اخلاقی ہے۔ ہر ایک پر اپنا مزاج، ہر ایک کو اپنے مزاج کے اعتبار سے لے کر چلنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اخلاق کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے مزاج کی رعایت فرماتے تھے، مذاق کی، اس کا ذوق کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو مزاج کی رعایت کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس لیے سبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی ہونے کی وجہ سے بھی کرتے تھے اور اخلاق کی وجہ سے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے اور رویہ اور برتاؤ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت ابوبکر کے جیسا، حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر کے جیسا، حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے جیسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، کسی کے مزاج کی رعایت، مذاق کی رعایت۔ ہم ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں، اس لیے کوئی ہمارے قریب نہیں آتا، اس لیے کوئی ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے، لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ہر ایک کو اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ بھئی وہ کیوں آپ کے مزاج میں ڈھلے گا؟ کوئی آپ کے مزاج میں کیوں ڈھل جائے گا؟ تو جو بندہ جس مزاج کا ہے، اس کا جو ذوق، اس کی جو پسند ہے، اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے تو ہر ایک محبت کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جوان بھی، بوڑھے بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مزاج کی کتنی رعایت فرماتے تھے۔ حضرت عثمان رضی بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر، ایک جگہ، اور بعض روایتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا ہے وہ پنڈلی وغیرہ کھڑی ہوئی تھی، بعض روایتوں میں کہ گھٹنا بھی کھلا ہوا تھا، گھٹنا بھی کھلا ہوا تھا تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر کھٹکا ہوا، کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا، کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دے دو، اجازت دے دی، بلا لیا اندر، لیکن اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ یہ جو پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تھوڑا سا گھٹنا کھلا ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہی تھا، ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھٹکا ہوا تو خادم کو بھیجا، دیکھو کون ہے؟ کہا دے عمر ہے۔ تو کہا اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی اور اسی حال میں بیٹھے رہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، تھوڑا سا گھٹنا کھلا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے۔ اب پھر کھٹکا ہوا تھوڑی دیر کے بعد، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو کون ہے؟ کہا عثمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر آنے کی اجازت دے دی اور کپڑا اپنا نیچے کر لیا۔ کپڑا کیا کر لیا؟
نیچے کر لیا, پنڈلی وغیرہ سب ڈھانپ کر بیٹھ گئے. تو کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, آپ نے کپڑے برابر نہیں کیے, آپ کو ایسے ہی بیٹھے رہے. لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے کپڑا نیچے کر لیا. کیوں؟ تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس آدمی سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں, فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں. یعنی ان کے مزاج کی رعایت. معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیں گے, بیٹھیں گے, یہ پنڈلی کھلی ہوئی ہے, تب بھی وہ اپنا جو بات کرنا ہے, جو مدعا ہے, جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ پیش کریں گے اور چلے جائیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی شرم و حیا ہے کہ وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے. اس مقصد کے لیے آئے تھے, وہ مقصد پورا نہیں ہوگا, وہ شرما کر ویسے ہی چلے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی ہے, کیا ضرورت ہے کسی امتی کی اتنی رعایت کرنے کی؟ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم تو یہی سوچتے, بھائی آپ تو ہم سے چھوٹے, ہم کیوں آپ کی رعایت کریں, آپ ہمارے حساب سے چلیے. لیکن نہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر ایک کے مزاج اور مذاق, اس کی پسند کی رعایت فرماتے تھے. تو خیر بات چل رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ اب دیکھو جوان ہے تو جوان کو شادی کی بات زیادہ پسند ہوتی ہے, جوان کو شادی کا تذکرہ بہت پسند ہوتا ہے. شادی کے تذکرے میں جوانوں کو جتنا مزہ آتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں آتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے, وہ جوان تھے, ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکرنم سیبا, کنواری عورت سے کیا ہے یا بیوہ عورت سے کیا ہے؟ کنواری عورت سے یا بیوہ عورت سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بیوہ عورت سے, سیبہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا, 7 بہنیں ہیں, 7 بہنوں کو سنبھالنا ہے, اس وجہ سے میں نے بڑی عمر کی عورت سے, بیوہ عورت سے شادی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا, اللہ تعالیٰ پھر تمہیں برکت دے گا. خیر دیکھیں, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ ہر ایک کے مزاج اور مذاق کی رعایت فرماتے تھے. جس کا جیسا مزاج ہے اس کو اس اعتبار سے لے کر چلتے تھے, جس کا جیسا ذوق, جس کی جو پسند ہے اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتنا زیادہ چاہتے ہوں گے, کتنی زیادہ محبت ہوگی, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اپنے ماں اور باپ سے وہ محبت نہیں کرتے جو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اس محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی حضرت جابر نے نکاح کر لیا اور حضور کو نہیں بلایا. حضور ناراض نہیں ہوئے. ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم نے شادی کر لی, ہم کو بلائی نہیں, پوچھے ہی نہیں. عجیب رواج چل پڑا ہے. شادیوں میں فضول اسراف اور بیجا فضول خرچی, ہر ایک کو بلانا ضروری ہے, تو کسی کا اس کا منہ پھول گیا, اس کا منہ پھول گیا, یہ ناراض ہے, کبھی وہ ناراض ہے. عجیب مسلمانوں میں جو ہے رسم و رواج اتنے جڑ پکڑ چکے ہیں کہ اب ان کو ختم کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر کتنے احسانات ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر کتنے احسانات ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو قرضہ تھا, کیونکہ ان کے والد جو کا انتقال ہوا غزوہ احد میں, وہ شہید ہوئے, بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا پورا قرضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ادا ہوا. اس سال جو ان کی کھجوریں آئیں, اور یہ قرضہ تھا یہودیوں کا, قرضہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا, اور یہودی ستا رہے تھے, ان کو پریشان کر رہے تھے, بار بار قرضہ مطالبہ کر رہے ہیں, قرضہ مانگ رہے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال جو کھجوریں آئی, باغ سے جو کھجوریں نکلی, وہ ہر سال کے مقابلے میں کم نکلی. اب یہ اور پریشان ہو گئے. کچھ زیادہ نکل جاتی تو فائدہ ہوتا, کچھ قرضہ بھی ادا ہو جاتا, لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش بولے. اس سال جو ہے کھجوریں عام طور پر جتنی کھجوریں آتی تھی کم آئی, تو وہ پریشان ہو کر حضور کے پاس آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول, قرضہ اتنا ہے, کھجوریں پہلے زیادہ آتی تھی, اب زیادہ آنی چاہیے تو اور بھی کم آ گئی, اب وہ قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے, جتنی کھجوریں ہیں اس کے 3 ڈھیر لگا لو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفقت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تو اس کو جتنی کھجوریں ہیں ان کو 3 ڈھیر میں تقسیم کر دو, 3 ڈھیر لگا لو, میں آ رہا ہوں.
اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ 3 ڈھیر ہیں, 3 ڈھیر میں سے بہت کم تھوڑا سا قرضہ ادا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کچھ اضافہ ہو گیا, کچھ برکت ہو گئی, تو بھی آدھے سے زیادہ قرضہ میرا باقی رہے گا. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پہلا جو ڈھیر تھا بڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد چکر لگایا. چکر لگا کے ظاہر سی بات ہے وہ کوئی آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں وہ خالی نقلی چکر لگا لیتے ہیں اور پیسہ لوٹ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کیا ہوگا, کچھ دم بھی کیا ہوگا, کچھ اپنے زبان مبارک سے قرآن بھی پڑھا ہوگا, دعا بھی کی ہوگی. چکر لگایا اور بیٹھ گئے. جابر سے کہا کہ جتنے قرض دار ہیں سب کو بلاؤ. حضرت جابر پریشان کہ اتنے یہ تینوں ڈھیر ملا کر اگر تقسیم کر دیے جائیں تب بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا اور کہہ رہے ہیں کہ سب کو بلاؤ. خیر تعمیل حکم میں گئے اور سب کو بلا کر لائے. سب آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جتنا قرضہ تھا, جتنے قرض دار تھے سب آئے, سب کو جس کا جتنا قرضہ تھا میں نے ادا کر دیا, اور ابھی پہلے ڈھیر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا. اللہ, پہلا ڈھیر بھی جتنا تھا اتنا ہی تھا, دوسرے 2 ڈھیر تو باقی تھے. دوسرے جو ڈھیر تھے وہ ویسے ہی رہ گئے. پہلے ڈھیر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی, آپ کی ذات کی برکت تھی.